آج ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی تھی وہ ہے سود. اور سود کے دراصل مختلف اور بھی نام ہیں، جیسے کہ انٹرسٹ بھی کہا جاتا ہے اسے، اور اسے سرپلس اماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور ابھی جو ہم نام استعمال کریں گے وہ سود ہی کہیں گے. اور اچھا، سود کیا صرف اسلام میں ہی حرام تھا یا پھر دیگر مذاہب کے اندر بھی؟ جیسے ہم یہودیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی اس کو حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن وہاں پہ تھوڑا سا مختلف سینیریو ہے. مسلمانوں سے اگر ہم اسلام سے ریلیٹ کریں تو یہودیت کے اندر ہوتا یہ کہ آپ اپنے بھائیوں کو سود نہیں دے سکتے، لیکن دیگر لوگوں کو سود دیا جا سکتا ہے. اس صورت میں ان کے یہاں ان کی نظر میں حلال ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ وہ عیسائیوں کو سود دیا کرتے تھے. جیسے کہ ہم نے روتھشائلڈ کے بارے میں ایک دفعہ بات کی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، برٹشرز کو کیا کرتے تھے، سود دیتے تھے. تو اب یہاں پہ سود کا جو کانسیپٹ وہاں پہ وہ کس طرح سے کہ وہ اپنے بھائیوں کے یہاں سود نہیں دے سکتے، لیکن بھائیوں کے علاوہ سود دے سکتے ہیں. عیسائیوں کے اندر یہ بالکل ہی غلط ہے. اچھا، میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ صرف اسلام کے اندر ہی یہ کانسیپٹ نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی اس کو حرام کیا گیا ہے. تو ہم یہاں سے سنجیدگی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ دیگر مذاہب بھی اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اسلام کے اندر تو ہم سب کو واضح پتہ ہے کہ سود حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، ہم بات کرتے ہیں کہ بیسکلی واقعی میں سود ہے کہ اس کی ایک لیم مین جس کو کچھ نہیں پتا سود کے بارے میں، وہ کس طرح سے سمجھے کہ یار یہ چیز ہوتی ہے سود. اب اس کو مثال سے سمجھتے ہیں کہ فار سپوز عبداللہ کو کوئی گھر بنا رہا ہے. عبداللہ تو چلو گھر نہیں یار، ذرا اس کے اور ورنہ ڈیجٹس ذرا بڑھ جائیں گے گھر میں. کوئی چیز خریدنی ہے اس کو، اپنی کوئی ایسیسریز خریدنی ہے، کسی اسٹیشنری وغیرہ. تو عبداللہ کو 100 روپے چاہیے اس کے لیے. عبداللہ کے پاس ہے نہیں. عبداللہ نے کہا تابع مجھے 100 روپے چاہیے. میں نے کہا چلو میں ادھار دوں گا، لیکن واپسی تم نے مجھے 100 روپے نہیں دینے، بلکہ میں اس سے بڑھ کے کچھ اماؤنٹ تم سے لوں گا. مثال کے طور پہ 150 160 روپے بدلے میں لوں گا. لیکن عبداللہ نے مجھ سے کتنے لینے؟ 100 روپے. میں عبداللہ سے ریٹرن میں کتنا لے رہا ہوں؟ 150 160 روپے. میں بڑھا چڑھا کے پیسہ لے رہا ہوں. اگر عبداللہ کے پاس پیسے ہوتے مجھے دینے کے لیے تو عبداللہ ادھار کیوں لیتا؟ پیسے نہیں ہیں جبھی تو. لیکن میں کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہوں کہ عبداللہ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں اس سے واپسی میں ایک بڑی رقم لے رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں، میں اس کو ایک بوجھ کے اندر ڈال رہا ہوں. اب میں اس کو ایک فائنینشلی میں اس کو کیا کر رہا ہوں، میں اس کو ایک اسٹریس میں ڈال رہا ہوں. میں اب ہوتا کیا ہے، میں عبداللہ سے کہہ رہا ہوں اچھا اس میں ایک اور چیز، اس میں ہوتا ہے پرنسپل اماؤنٹ. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. اب عبداللہ میں نے کہا عبداللہ کو میں نے ہر مہینے کا ایک اماؤنٹ الاٹ کر دیا. میں نے ایک انٹرسٹ ریٹ رکھ دیا. انٹرسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کسے کہتے ہیں، سود کا دوسرا نام انٹرسٹ بھی ہے. اب میں نے اس کا ایک ریٹ الاٹ کر دیا کہ اس پرسنٹیج سے آپ مجھے ہر ماہانہ پیسے کی ادائیگی کریں گے. اس میں میرا کچھ پیسہ، اس میں جب یہ مجھے ماہانہ پیسے دیں گے، اس میں سے ساتھ ساتھ میرا پرنسپل اماؤنٹ بھی ریکور ہوتا رہے گا. پرنسپل اماؤنٹ کیا ہے؟ وہ 100 روپے جو واقعی میں حقیقتاً عبداللہ کو ادھار دیا تھا. تو وہ 100 روپے بھی ریکور ہو رہے ہیں، لیکن کچھ پلس اماؤنٹ بھی عبداللہ مجھے دے گا جو کہ میں سود چارج کروں گا. قرضہ جو میں نے عبداللہ کو دیا تھا، عبداللہ جو واپسی مجھے اس کے پیسے دے رہا ہے وہ تو قرضے کے ہیں، وہ غلط نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے. اس سے اوپر جو پیسہ عبداللہ مجھے دے رہا ہے اور میں عبداللہ سے لے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ہے در حقیقت سود، اور وہ ہے حرام. اب میں کیا کر رہا ہوں، میں نے پہلے آپ سے بات کر دی تھی کہ عبداللہ کے پاس پیسے نہیں ہیں جبھی تو مجھ سے لے رہا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تم مجھے اور دو گے عبداللہ پیسے واپسی میں، اور بدلے سے لڑاؤ گے تم مجھے. تو کیا یہ زیادتی ہے یا پھر نہیں؟ واقعی میں زیادتی ہے جب ہی اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے. تو یہ ہوئی سود کی ایک آسان سی ایگزامپل.